کہ جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، زندگی میں جو عمل بھی انجام دے رہے ہیں، اور پھر موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور کوئی اس کا پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ پھر ایک اور دوسری آیت میں قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی ہمیشہ باقی رہے گی، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ بے شک۔ پہلی آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے ہے، اور پھر اگلی دوسری آیت میں سورہ کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں، تو بندہ اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے پھر وہی باقی رہے گی، تاکہ انسان جو عمل بھی اپنی زندگی میں کرے تو وہ قربتاً اللہ ہو، یا وہ صرف اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، کبھی اللہ کی خوشنودی خریدنے کے لیے، کبھی اللہ کی رضا خریدنے کے لیے، کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو بھی عمل ہم کریں۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ایک زوجہ کو کچھ غذا کا سامان دیا اور کہا کہ ان کو مجبوروں میں، غریبوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیجئے گا، اور جب آپ واپس گھر آئے اور آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ نے وہ سب غذا کا سامان تقسیم کر دیا، تو آپ کی زوجہ نے جواب دیا کہ کچھ دے دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے۔ تو اب رسول اللہ کے نورانی جملے سنے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ جو دے دیا ہے بس وہی رہ گیا ہے، سبحان اللہ، جو دے دیا ہے بس وہی رہ گیا ہے، اور جو ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہی جناب حابیل اور قابیل کے ساتھ ہوا تھا کہ اللہ نے جس کی چیز کو قبول کر لیا وہی رہ گئی اور باقی کچھ نہیں رہا۔ ایک خاتون بازار کی طرف سے جب جا رہی تھی تو دیکھا کہ کوئی فقیر ہے، تو جیسا کہ آج کل کا دور ہے کہ ہم جیسے کچھ اماؤنٹ نکالتے ہیں اس فقیر کو دے دیا کرتے ہیں، ان خاتون نے بھی اپنا جو بھی پاؤچ تھا، پرس تھا، اس کو کھولا اور اس میں سے کچھ اماؤنٹ نکال کے وہ فقیر کو دینے لگی، تو وہ فقیر کی نظر ان کے پرس میں رکھے ہوئے ایک بیش قیمتی نگ کے اوپر پڑی، جو بہت ہی پریشیس جیم تھا، اس کے اوپر ان کی نظر پڑی فقیر کی، اور فقیر نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کی راہ میں مجھے یہ پریشیس جیم دے دے، یہ قیمتی جواہر جو آپ کے پرس میں رکھا ہے یہ دے دے۔ تو اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ پرس بند کر کے بھاگتے کہ یہ کون چور اچکا آ گیا۔ لیکن اللہ جو واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، اس عورت نے، اس خاتون نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور اس پریشیس جیم کو اپنے پرس سے نکالا اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیا اور وہاں بازار سے چلتی بنی۔ اب تو اس کے ذہن میں کنفیوژن ہو گیا کہ واقعی میں یہ اوریجنل ہے بھی کہ نہیں۔ یہ گیا سونار کے پاس یا جو بھی جیمز والے دکانیں ہوتی تھی ان کے پاس پتہ کرنے کے لیے کہ لاؤ قیمت لگوائیں کہ یہ ایسے ہی مجھے کچھ بھی ڈپلیکیٹ اٹھا کے دے کے چلی گئی ہیں، ورنہ کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب قیمت اس کی لگوائی تو پتہ چلا ہیرے کے برابر قیمتی چیز تھی وہ۔ اب یہ فقیر اس عورت کو ڈھونڈتا رہا، ایک مرتبہ پھر سے وہ خاتون مل گئی اس فقیر کو، وہ جیم نکالا اور اس خاتون سے کہا کہ یہ قیمتی پتھر آپ اپنے پاس رکھ لیں، وہ دل دے دیں مجھے کہ جس سے آپ نے اتنا عظیم کام کیا۔ بے شک۔ تو اس نے کہا کہ کیا مطلب تمہارے کہنے کا؟ کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا، اگر دیتا بھی تو پتہ نہیں کتنی دیر سوچتا، آپ نے کیسے اتنی قیمتی پتھر مجھ کو ایک لمحے میں دے دیا؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ میں نے اللہ کی راہ میں عطا کر دیا، میری نظروں میں اللہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے ہر دنیاوی شے اتنی معمولی ہے کہ میری دنیا کی کسی چیز کی نظروں میں قدر ہی نہیں ہے۔
اتنا عظیم ہم دل اور جذبہ کب پیدا کر پائیں گے؟ لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو پھر اخلاص کے ساتھ دینا ہے، خلوص کے ساتھ ہم کو وہ چیز دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب زبردستی ہمیں دینا پڑ رہا ہے، کہ ہم کو خمس دینا ہے تو ہم زبردستی دے رہے ہیں، ہم کو زکوٰۃ دینی ہے تو ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے، لیکن اب حکم ہوا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، مولا ناراض نہ ہو جائے تو ہم کو خمس اور زکوٰۃ اور چیریٹی اور صدقات کرنے ہیں. ایک مرتبہ بابا سے اللہم صلی علی محمد نعرے اللہم صلی علی محمد والے محمد. لہٰذا اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہیں وہ بہت خوشی کے ساتھ، بہت ہی اخلاص کے ساتھ اس چیز کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، ورنہ نہ اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ محمد والے محمد کو ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو قابل شرف سمجھیں کہ اگر ہماری کوئی چیز اس کی بارگاہ میں جا رہی ہے، اس کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. بے شک. ایسے ہی ایک شخص جب ہمارے چوتھے امام زین اللہم صلی علی محمد والے محمد مولا کی بارگاہ میں آیا اور غالباً کچھ خمس یا زکوٰۃ کی رقم کو لے کے آیا کہ مولا اس کو تقسیم کر دیں گے، لیکن بہت ہی بے دلی سے وہ رقم لے کے آیا. اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ ہم یہ اماؤنٹ خرچ کریں یا میرا اتنا اماؤنٹ نکل جائے گا. جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں جہاں عرض کیا تھا، کہیں پہ اگر آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے، کہ عمر انسان کی گھٹتی ہے تو اسے فرق نہیں پڑ رہا ہے چوتھے امام کے جملے، لیکن اگر دولت جا رہی ہے تو انسان پہ ڈپریس ہو رہا ہے، پھر پریشان ہو رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. وہ شخص جو ہے اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا، بہت ہی زیادہ اینکشیس ہو رہا ہے کہ میری اتنی دولت چلی جا رہی ہے. وہ جب مولا کے سامنے لے کے آیا جو بھی اماؤنٹ تھا یا جس بھی فارم میں تھا کہ وہ بیش قیمتی جواہرات تھے، تو جب مولا کو پیش کرائے تو مولا نے ادھر سے منہ موڑ لیا. چوتھے امام نے کہنے لگا ہم نے تو ان کے اخلاق کی بڑی بڑی باتیں سنی تھی. بہت توجہ، ہم نے تو ان کے اخلاق کی بڑی بڑی باتیں سنی تھی، آخر ذرا میں ان کا اخلاق یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو کوئی چیز پیش کر رہا ہوں اور یہ منہ موڑے لے رہے ہیں. تو حجت خدا سرزمین سے ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا ہمیں تمہاری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاس میں پانی تھا، اس کو ایک مرتبہ ہاتھوں پہ ڈالا، وہ پانی ہاتھوں سے چوتھے امام کے لگ کے جو نیچے گرا تو وہ خالص سونے میں تبدیل. سبحان اللہ. تو مولا کہہ رہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین اور آسمان کے مالک ہے، یہ اللہ کے ہر خزانے کے مالک ہے. اور سب سے بڑا خزانہ جو محمد والے محمد کے پاس ہے وہ کیا خزانہ ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے کہ یہ جو چاہے تو اللہ اس کے اوپر راضی ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو مولا کی چاہنے والی کنیزوں کہ اگر سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے ہے تو یقیناً جب کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا. یہی تو ریزن ہے نا کہ کربلا والے شہید ہو کے بھی آج زندہ ہیں، کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں باقی رکھنے والا ہوں، باقی رکھنے والا ہوں. اور یزیدی فوج مار کے بھی آج مرداباد کہلائی جا رہی ہے. لیکن ذرا دیکھیں کہ اس میں خواتین کا کردار کتنا زبردست ہم کو کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے. جس نے اپنی اولاد کو تیار کیا وہ خواتین کتنی اہم نظر آ رہی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی اولادیں قربان کر رہی ہیں لیکن ان کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. جناب وہب قلبی عیسائی تھے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ان کا خیمہ مولا کے خیمے سے کچھ فاصلے پہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے جب پیغام کہلوایا تو جناب وہب خیمے سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے. آپ کی والدہ تھی، آپ کی زوجہ تھی.
امام حسین علیہ السلام نے کہا جب وہ واپس آ جائے تو کہیے گا کہ نواسۂ رسول آیا تھا اور مجھ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں کیسے عطا کرتے ہیں اور پھر کیسے باقی رہ جاتے ہیں. جب جناب وہب واپس آئے تو آپ کی ماں نے بتایا، کیونکہ مباہلہ کا سب منظر جانتے تھے کیا ہوا ہے اور یہ کیسے سچے لوگ ہیں. اگر انہیں مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں نواسۂ رسول کی مدد کے لیے جانا ہے. جب جناب وہب واپس آئے تو ان کی والدہ نے کہا، ان کی ماں نے کہا، وہب 17 دن شادی کے ہوئے ہیں. ہاں 17 دن، only 17 days. کہا کہ نواسۂ رسول مدد کے لیے آئے تھے، مجھے میدان محشر میں جناب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. جناب وہاب، ان کی والدہ، ان کی زوجہ سب چل رہی ہے مولا کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے. ایسے ہونا چاہیے نا سچے چاہنے والے ایسے ہونا چاہیے نا کہ وقت کا امام آواز دے تو نہ شادی کا خیال نہ اپنی زندگی کا خیال، لبیک یا امام کہہ کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا زہرا، لبیک یا عابد، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. کربلا، شام، مکہ، نجف جانے کی حاجت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری، حیدری، حیدری. امام حسین علیہ السلام کے لیے باواز ہے بلند صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. بانی مجلس و سارے جہاں کے عزاداران امام حسین علیہ السلام کی ہر جائز لی حاجت قبول ہو انشاءاللہ. تو جناب وہب، ان کی والدہ، ان کی زوجہ سب کے سب وقت کی حجت کی مدد کے لیے چل دیے. اب جب وہاں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے سارا منظر بیان کیا. تو جناب وہب کی زوجہ نے صرف ایک جملہ کہا اور کہا کہ نواسۂ رسول صرف ایک ضمانت چاہتی ہوں کہ میرا شوہر جنت میں تب تک داخل نہ ہو جب تک میں بھی اس کے پاس نہ چلی جاؤں. اور اسی کا ریزن بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دعا نواسۂ رسول سے یعنی امام حسین علیہ السلام سے کروائی تھی تو جناب وہب کی ادھر شہادت ہوئی اور ادھر جو تیر اور جو بھی نیزہ چلا تھا اس سے جناب وہب کی زوجہ کی شہادت ہوئی اور کچھ لمحوں میں ہی دونوں جنت کی طرف روانہ ہو گئے تھے. لیکن جب جناب وہب کا سر قلم کر کے ظالموں نے ان کی والدہ کی طرف پھینکا، ان کی ماں کی طرف، ان کے ذہن میں تو یہ خیال تھا کہ شاید بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹے کا سر اس طرح سے پھینکیں گے تو ماں کی ہمت ٹوٹ جائے گی، ماں زمین پہ بیٹھ جائے گی. لیکن جیسے ہی جناب وہب کا سر ماں کی طرف آیا، آپ نے اس سر کو واپس ظالم کی طرف پھینکا اور کیا جملے کہے کہ ہم جو چیز اللہ کی راہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیتے. بے شک، بے شک. وہ جانتی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی 1400 سال بعد مجلسوں میں وہاب قلبی کا ذکر ہو رہا ہے، ان پہ آنسو بہائے جاتے. بے شک. اور صرف جناب وہاب قلبی نہیں بلکہ کربلا میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خاتون کا کردار ایسا امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسی خاتون نہ ہوتی تو شاید ایسے جذبے نہ ہمیں ملتے. جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ، جناب حبیب ابن مظاہر نے صرف چیک کرنے کے لیے اپنی زوجہ کے سامنے ایسا کہا تھا کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، کیونکہ حالات اس وقت کوفے کے اتنے خراب ہو رہے تھے. جب آپ نے اپنی زوجہ کا جذبہ اتنا سٹرونگ دیکھا تو آپ کو ہمت ملی، آپ کو مضبوطی ملی اور آپ امام حسین کی طرف آ گئے. وہیں جناب زہیر قین کی زوجہ اس طرح سے آپ کی ہمت بڑھا رہی ہیں. جہاں اصحاب اور غیر مسلمان جیسے جناب وہب
کی زوجہ اور ان کی ماں آپ کا اس طرح سے حوصلہ بڑھا رہی ہیں تو ذرا سوچے کہ خاندان نبوت کی خواتین کس مرتبے کی. سبحان اللہ. تبھی تو ہر ماں کربلا کے میدان میں یہ چاہ رہی ہے کہ میرا بچہ وقت کی حجت کے اوپر سے اپنی جان کو قربان کرے. کبھی جناب ام فروہ تڑپ رہی ہیں کہ دیکھو اپنے بابا حسن کے جیسی شجاعت دکھاؤ. کبھی جناب ام لیلہ تڑپ رہی ہیں کہ وقت کی حجت کے اوپر سے جان کو قربان کر دو. اور اللہ 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 جناب زینب کا کیا کہنا, جناب زینب کا کیا کہنا. ان کا مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہیں تھی, اولاد سے محبت تھی لیکن وقت کے امام سے محبت زیادہ تھی. اور ابھی سے نہیں لیکن جس دور میں وقت کے امام کے ساتھ جناب زینب رہی ہیں, ہر اس وقت کے امام کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مدد کی. مولا علی کے دور میں رہی ہے تو مولا علی کی مدد کرتی رہی. امام حسن کے دور میں رہی تو آپ امام حسن کے ساتھ شانہ بشانہ ملا کے رہی. اور جب امام حسین علیہ السلام کو ضرورت پڑی ہے تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر موقع پہ کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو یوں ہی نہیں زینت اب کہا گیا زینب. جناب زینب کو زین اب کیوں کہا گیا؟ کیا اس لیے کہ وہ صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے اپنے بایولوجیکل فادر کے لیے زینت تھی؟ نہیں, بایولوجیکل فادر نہیں بلکہ ہمارے وقت کا امام ہمارا روحانی باپ ہے, وہ اپنے وقت کے امام کے لیے بھی زینت تھی. سبحان اللہ. تو ہم کب اپنے وقت کے امام کے لیے زینت بنیں گے اور ہمارا امام زمانہ آ کے ہم سے کہیں گے کہ فلانا فلانا خاتون میری زینت ہے, میری زینب سبحان ہے. اللہ. کاش کہ کبھی امام زمانہ آ کے یہ کہہ دیں کہ تم نے جو بھی خدمات کی ہیں مجلسوں میں یا تم نے جو بھی جس طریقے سے بھی اپنی زندگی گزاری ہے وہ اتنی قابل قبول ہے کہ تم وقت کے امام کی زینب بن گئی. مرتبہ وقت کے امام کے ظہور کے لیے ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. بی بی زہرا کے لیے بآواز بلند صلوات. تو بس بیویوں, ہم جناب زینب سے محبت کا اتنا دعویٰ کر رہے ہیں, اتنی مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں, ان کا اتنا ذکر سن رہے ہیں, کبھی کچھ عمل بھی تو ایسا کریں نا کہ جو زینبی ہم کہلائیں. جناب زینب کا کیا کیریکٹر, کیا کردار, کہ سب سے پہلے بات کیونکہ یہ امام سید سجاد کے حوالے سے ایام چل رہے ہیں تو بہرحال آج کیونکہ بانی مجلس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں جناب زینب کے بارے میں پڑھوں, جناب علی اکبر کے مسائل پڑھوں, لہٰذا اس حوالے سے جناب زینب کی عبادات کے حوالے سے کہ آپ کو العابدہ کا لقب دیا گیا, عابدہ لقب دیا جا رہا ہے. اور صرف عابدہ لقب نہیں دیا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے جناب زہرا کے بعد علی کے گھرانے میں اگر کوئی سب سے زیادہ عبادت گزار خاتون ہیں تو وہ زینب کبریٰ ہیں. اور یقیناً عبادتیں ایسی ہی تو ہیں نا, اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مجھے نماز شب میں فراموش نہ کریے گا, مجھے نماز شب میں یاد رکھیے گا. جانتے تھے مولا حسین کہ چاہے کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں, چاہے کوئی بھی سچویشن ہو, یہ میری ایسی عبادت گزار بہن ہے کہ اس کی عبادتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی. ہم اپنی عبادتوں کو چیک کریں ایک بار. پھر اس کے بعد جناب زینب کا ایک لقب کیا ہے, عقیلہ بنی ہاشم, یعنی بہت عقل والی, ہر چیز کو بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینے والی. یہ جناب زینب کی عقل مندی کا ہی نتیجہ تھا نا
کہ پلان تو یہ بنایا گیا تھا, منصوبہ تو یہ تھا کہ اس چھوٹی سی دشت کربلا میں اس چھوٹے سے کنبے کو شہید کر کے یہیں پہ ان کے مقصد کو دفن کر دیا جائے گا. لیکن اللہ اللہ عقیلہ جناب زینب ایسی عاقلہ کہ اس بند چھوٹی سی صحرا سے اس مقصد کو نکال کے کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا دیا آپ نے. ہر اسٹیپ کیسے لینا ہے جناب زینب کو بخوبی پتا تھا. کبھی وقت کے امام کو خیموں سے جلتے ہوئے خیموں سے نکال کے لا رہی ہیں, کبھی اس ٹوٹے ہوئے کنبے کو جو ٹوٹ چکا تھا یعنی جو ایموشنلی اتنی شہادتیں دیکھنے کے بعد اس کو سنبھال کے کربلا سے کوفے سے شام اور مدینہ تک لے کے جا رہی ہیں. پھر نیکسٹ آپ کا لقب کیا تھا؟ عالمہ غیر معلمہ. اتنی عظیم عالمہ کہ جو علی جیسے امام کی موجودگی میں کوفے میں 4000 عورتوں کو درس دیتی ہو اور امام علی فخر محسوس کرتے ہوں کہ میری بیٹی سے بہتر کوئی قرآن دین اور فقہ پڑھا نہیں سکتا تھا. لیکن کیا ہم ان کی کنیزان, کیا ہم اس طرح کا علم حاصل کرنے کی کبھی خواہش رکھتے ہیں؟ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے ہے جناب زینب کے کیریکٹر کو, ان کے کردار کو دیکھ کے, کہ جناب زینب کی کنیزان جاہل نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ ریڈنگ کرتے رہنا چاہیے. دنیاوی بھی کریں لیکن ساتھ میں دینی علم کو بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ سے موبائل تو اتنا ایزی وے ہے کہ ہم جس میں علم کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم گوگل کرنا شروع کر دیں کوئی بھی ایک ٹاپک کے اوپر. اور اسپیشلی جو آج کل کا یوتھ, جو آج کل کے جوان, اپنے بچوں کو اگر ہم بچپنے سے اس چیز کی عادت ڈال دیں گے نا, جو آج کل ہم اکثر یوتھ سے سنتے ہیں کہ I'm getting bored at home, I don't have any work to do, تو میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میں کیا کروں, میرے پاس بہت فری ٹائم ہے تو اب میں رات میں پارٹی کر کے آؤں گا یا آؤں گی whatever. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر بہت زیادہ وقت ہے, اگر بہت زیادہ اسپیئر ٹائم ہے, تو اپنے بچوں کو ہم بچپنے سے سکھائیں, کم آن اسٹارٹ ریڈنگ قرآن. دین بے شک, تو چلو قرآن کی تلاوت سب سے پہلے کرنا شروع کر دیں. آؤ بچوں ایک لائن یا 2 لائن یا ایک پیراگراف آؤ نہج البلاغہ کا آج پڑھتے ہیں. مولا علی نے کتنی خوبصورت جملے بولے ہیں. آج جو صحیفہ سجادیہ سے تھوڑی سی لائنز پڑھ لیتے ہیں. ایسے ہم بچوں کو دنیاوی غلط ماحول سے تو بچائیں گے لیکن ان کو اسپرچولی ڈیولپ بھی کریں گے اور وقت کے امام سے ان کو نزدیک بھی کرتے جائیں گے اور اللہ سے بھی نزدیک کرتے جائیں گے. اور مولا کائنات غالب کل غالب اللہم صلی اللہ محمد والے. جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی, مشکل کو سب کی حل کرو, مشکل خوشحالی. نجف اور شام, مکہ اور کربلا جانے کی حاجت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری حیدری حیدری. مولا علی علیہ السلام کے لیے باواز ہے بلند سلوات. تو مولا کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگے کہ تم اکیلے ہو, اگر تمہیں لگے کہ تم لونلی ہو اور کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے, جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کل کے ینگسٹرز بہت زیادہ دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں, ان کی کمپنی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, ان کی کمپنی میں رہنا چاہتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر لگے کہ اکیلے ہو, اگر اکیلے پن کا احساس ہو تو پھر ریڈنگ سٹارٹ کر دو, کیونکہ بک سے زیادہ یا ریڈنگ سے زیادہ بیسٹ کمپینین کوئی نہیں ہے. یہ میرے جملے نہیں, مولا علی کے جملے ہیں. تاکہ اگر کوئی ہم سے دنیاوی لحاظ سے بات کرے تو ہم اس کو جواب دے سکیں,
गलत तरह से जवाब नहीं, लेकिन किसी को ये नहीं लगे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर कोई दीनी लिहाज से बात करे, कम से कम हम अपने दीन का दिफा तो कर सके कहीं पे खड़े होके, कहीं 2-4 लफ्ज तो मैं या मेरी औलाद बोल सके दीन के फेवर में खड़े होके। नेक्स्ट इज कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बहरहाल सब्र के बारे में मैं अक्सर बात कर चुकी हूँ आपके सामने। इस वक्त मैं और आगे चलती हूँ। और फिर इनका एक जो जिस तरह से ये ज़ैने अब हैं, यानी अपने बाबा की जीनत है, तो ये मुश्किल कुशा है। जिस तरह से मौला अली मुश्किल कुशा, वैसे ये मुश्किल कुशा। एक नौजवान जिसकी आंखों में बीनाई नहीं थी और बड़ा परेशान रहता था बेचारा कि दुनिया इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है, मैं देख नहीं सकता। यकीनी तौर पे हम समझ ही नहीं सकते कि जो देख नहीं सकता है वो कितनी तकलीफ उसकी ज़िंदगी में होती होगी। तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस में गया और मजलिस में जाके जो बानिए मजलिस थे उनसे कहा कि जहाँ पे पानी तकसीम हो रहा है मुझे वहाँ पे खड़े रहने की इजाज़त दे दो। तो उन्हीं ने कहा कि बेटा आप देख तो सकते नहीं हैं। तो कहा तो ठीक है, किसी को मेरे साथ हेल्प के लिए खड़ा कर दे। अपनी अपनी हाजात ज़रूर मांगिएगा कि जनाब ज़ैनब कैसी मुश्किल कुशाई करती हैं, कैसी हाजत रवाई करती हैं। जैसे ही जाकिर ने मजलिस पढ़ना शुरू की, जनाब ज़ैनब के मसाइब पढ़े और इसने बहुत गिरिया किया और तड़प तड़प के दुआ की कि जनाब ज़ैनब मेरी आंखों की बीनाई मुझे वापस मिल जाए। जुमले ये हैं कि आया नाबीना था, लेकिन जनाब ज़ैनब से जो तवस्सुल किया तो ऐसी रोशनी अता हुई उसको, ऐसी रोशनी अता हुई। कैसी रोशनी अता हुई मैं बताऊं? उसकी ज़िंदगी में आगे एक हादसा हुआ कि आँख में पूरा जिस्म उसका झुलस गया, लेकिन आंखें वैसे ही सलामत। डॉक्टर्स हैरान थे कि कैसे, उससे पूछा कि तुम्हारा जिस्म झुलस गया है लेकिन आंखें कैसे, कोई नुकसान नहीं हुआ आंखों को। कहा कि जो शहजादी ज़ैनब अता कर दे तो फिर उसको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बीवी ज़ैनब के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। बस मौला की चाहने वाली कलीज़ो ज़हन में रहे कि हम जो शहजादी के मानने वाले हैं वो किसी घर में या एकदम खामोश बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि ये वो शहजादी है कि अगर इनको घर के बाहर इस तरह से कैद करके भी लाया जा रहा है तो ये कभी अपने अक्ल की बुनियाद पे, कभी अपने इल्म की बुनियाद पे ये कहीं पे भी पीछे नहीं हट रही हैं, बल्कि जैसे ही मौका मिल रहा है कभी इब्ने ज़ियाद के दरबार में, कभी यजीद के दरबार में ऐसे खुतबे दे रही हैं कि, और ऐसा भी नहीं कि 2-4 लोग बैठे हो, दरबार पैक्ड होते थे दरबार दुश्मनों से। और उसमें जब जनाब ज़ैनब खुतबा देती थी तो हम क्या जानते हैं कि कुर्सी नशीन रोने लगते थे। ऐसा असर होता था जनाब ज़ैनब के खुतबों का। और जब यजीद के दरबार में गई और यजीद ने ये कहा था ना कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में नाज़ेबा कलेमात कहे, तो जनाब ज़ैनब ने क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो हक पे रहने वालों का खून बहाया है तो क्या अल्लाह तुमसे राजी हो गया है? और ज़रा एक मर्तबा अपने अमल को देखो, अपने किरदार को देखो, अपने कैरेक्टर को देखो, क्या ऐसे अमल करने वालों से अल्लाह राज़ी होता है? पर फिर जनाब ज़ैनब ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 की तलावत की थी, 169, कि अल्लाह राज़ी नहीं है बल्कि अल्लाह ढील दे रहा है कि तुम और जितने गुनाह करना चाहो करो और आखिरत में ज़िल्लत तुम्हारे मुक़द्दर में। बेशक बेशक। और जब उसने ये कहा था ना कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, खुदा न करे सैदानियों की तरफ, असीरों की तरफ इशारा करके कहा था, तो ये कहा फिर जनाब ज़ैनब ने कहा वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, कि अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी, अल्लाह ने, और तुम कभी हमारे चाहने वालों के दिलों से ना हमारा नाम मिटा पाओगे, ना हमारा मकसद मिटा पाओगे, ना हमारी मोहब्बत को खत्म कर पाओगे। यही तो वजह है कि चाहे कोई भी हमारी कंडीशन हो,
لیکن हम मजलिसों को कभी तर्क नहीं करना चाहते। ये मजलिस दुआए जनाब ज़हरा के साथ दुआए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी है। ये वो शहजादी है जो हर मौके पे हमें इतनी शेर दिल नज़र आ रही है। करबला में एक मौका ऐसा भी आ रहा है कि जनाब ज़ैनब तड़प रही हैं, और वो वक्त कौन सा वक्त है कि जब जनाब अली अकबर जंग में जाने की इजाज़त मांगे। खुदा हम सब की औलादों को सलामत रखे, कौम के जवानों को सलामत रखे। बहुत आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ज़रा महसूस करें कि 18 साल का जवान बेटा हो जिसे नाज़ों और अरमानों से पाला हो, और वो आके इस तरह से जंग की इजाज़त मांगे, तो ज़ैनब जैसी फूफी जो माँ जैसी है वो क्या करेगी। हम सब बखूबी जानते हैं, और मैंने पहले भी इस वाक़े को पढ़ा है कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जनाब अली अकबर के मसाइब पे पाबंदी है कि अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ना हुसैन के रोज़े पे आके। पाबंदी किसने लगाई? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। जब एक रोज़ अजीम अल्लामा मेहदी बहरुल उलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ रहे थे, और मसाइब पढ़ते पढ़ते ये जुमले कहे कि अली अकबर के सीने में बरछी की आनी लगी। जैसे ही ये जुमले कहे, जो रोज़े के खुद्दाम थे वो दौड़ते हुए अल्लामा मेहदी बहरुल उलूम के पास आए और हाथ जोड़ के कहा, अल्लामा अब और मसाइब ना पढ़े, मिंबर से नीचे उतर आए। बला के खतीब थे, रीजन पूछा, वजह पूछी खुद्दाम से कि आखिर क्यों रोक रहे हो। कहा जैसे ही आपने मसाइब में कहा अली अकबर के सीने में बरछी लगी, हुसैन की जरी से खून निकल रहा है। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम ना हो सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अब क्योंकि अजीम आलिम थे, थोड़ा परेशान हुए कि मैंने ऐसा क्या गलत पढ़ दिया। रोते हुए अपने घर गए और घर में रोते रहे, रोते रोते सो गए। ख्वाब के आलम में देखा जनाब ज़हरा तशरीफ लाई है और कहती है, मेरे बेटा मेहदी बहरुल उलूम, परेशान ना होना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन आज के बाद से मेरे हुसैन की जरी में अली अकबर के मसाइब न पढ़ना। जैसे ही तुमने मसाइब में कहा अली अकबर के सीने में बरछी लगी, जन्नत में ज़ैनब ने हुसैन की गले में बाहें डाल दी। नाना चुप कराते हैं, ज़ैनब चुप नहीं होती। बाबा चुप कराते हैं, ज़ैनब चुप नहीं होती। मैं चुप कराती हूँ, ज़ैनब चुप नहीं होती। बस हुसैन के गले में बाहें डाले हैं और कहती है, भैया हुसैन क्या 18 बरस इसलिए पाला था कि जवान के सीने में बरछी लग जाए। बहुत बहुत सख्त था जनाबे ज़ैनब के लिए, जनाबे उम्मे लैला के लिए अली अकबर के बाद जिंदा रह जाना। जब ये काफिला मदीने लौट के आया ना, तो किसी खुशी में तो पार्ट लेता नहीं था, लेकिन हाँ जब भी कोई ईद होती थी तो खानदान में से किसी एक के घर में जाते थे, करबला वालों पे गिरिया करते थे, उनके मसाइब पढ़ते थे। लेकिन अब जो ईद आई, जनाब ज़ैनब ने सब घर वालों से कहा, आप सब लोग तैयार हो जाएं, हमें मजलिस के लिए जाना है, करबला वालों के जिक्र के लिए जाना है। अब जो देखा तो जनाबे उम्मे लैला घर से बाहर जाने को तैयार नहीं है। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, भाभी उम्मे लैला आप आखिर हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हैं? औलाद वालों का मजमा है, जरा कलेजों पे हाथ रख के सुनिएगा। जनाब उम्मे लैला ने कहा, आका ज़ादी
میری شہزادی آج عید کا دن ہے، میں گھر سے باہر نکلوں گی، مجھے نوجوان نظر آئیں گے، مجھے میرا علی اکبر بہت یاد آئے گا۔ اجرکم اللہ خیر الجزا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ جناب زینب کا آپ نے سن لیا، جناب ام لیلہ کا سن لیا، اب اس ضعیف باپ کا مسائل بھی سن لے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ مائیں اپنی محبت آسانی سے ایکسپریس کر پاتی ہے، لیکن باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو محبت تھی، حسین علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے، ایک مرتبہ ٹھوکر کھا کے جو حسین زمین پہ گرے ہیں، علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو موڑا، واپس اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا پیچھے پیچھے اس عالم میں کیوں دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ ارے محسوس تو کریے کربلا کا میدان، علی اکبر جیسا جوان بیٹا، حسین جیسا بوڑھا باپ۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کی طرف دیکھا اور کہا علی اکبر کاش تم حسین ہوتے، حسین علی اکبر ہوتا تب تم باپ کا درد سمجھتے۔ اسی لیے تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے، حسین کے سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب لاش علی اکبر لا رہے حسین کے بال سفید آ چکے۔ حیدر کرار کا پوتا تھا، میدان جنگ میں جا کے ایسی جنگ کی ہے کہ سب حیران تھے، لیکن اب وہ وقت آیا کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، اب جو وار پہ وار ہونا شروع ہوئے۔ آپ بہت گریہ کرتی ہیں جب یہ سنتی ہیں کہ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن آج ذرا ایک منظر جناب علی اکبر کا سن لیجئے، جب آپ زخموں سے چور چور گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اب آدھے علی اکبر گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالے، باقی جسم زمین پہ خط دے رہا ہے۔ اب دشمنوں کی فوج کی جس طرف سے علی اکبر کا گھوڑا گزرتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، علی اکبر اتنا زخمی، ایک مرتبہ سینے پہ پرچی لگی، آواز دی بابا آخری سلام قبول ہو۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے، کس طرح سے آئے؟ راویوں کے جملے ملتے ہیں، کبھی حسین دائی جانب ٹھوکرے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی بائی جانب ٹھوکرے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یاد رہے دشمنوں کا مجمع ہے، اس میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا تلاش کر رہا ہے۔ اے علی اکبر آواز دو، بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب جو لاش علی اکبر پہ پہنچے ہیں، اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان جوان ایڑیاں رگڑ لائے۔ حسین نے کہا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ آخری جملے خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ نہ کرے کوئی والدین وہ منظر دیکھے۔ کہا بابا آپ دیکھ نہ سکیں گے۔ حسین نے کہا علی اکبر سینے سے ہاتھ ہٹا۔ اب جو ہاتھ ہٹایا علی اکبر نے کہا بابا اشقیاء نے میرے سینے میں پرچھی ماری اور اس کے پھل کو کلیجے میں ہی توڑ دیا۔ حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار بچہ میرا
والے کسی بھی فرشتے سے کہہ دے، انبیاء اور اوصیاء سے کہہ دے کہ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال دے آ کے۔ سارے فرشتوں نے منہ موڑ لیا، اولو العزم رسولوں نے منہ موڑ لیا۔ جب سب نے منہ موڑ لیا، حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ سے علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہوئی برچھی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، کہا یا علی مدد، اب جو برچھی نکلی علی اکبر کا کلیجہ، حسین نے اپنا سر پیٹا، زینب خیمے میں بے قرار، دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ یاد رہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا وسیلہ امام حسین کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا ہے۔ ہر دعا میں سب سے افضل دعا یہ ہے کہ وارث حسین ابن علی کے ظہور میں تاجیل، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وقت کی حجت کیسے آ کے کربلا کے شہید اور اسیروں کا بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارے اعمالوں کو ایسا کر دے کہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہو گئے اس ذکر کے صدقے میں ان کو معاف فرما، اور ہمیں آئندہ ہمیشہ ایسے راہ مستقیم پہ رہنے کی نیک توفیق عطا فرمانا کہ ہم کبھی ایمان سے واپس پلٹیں نہ انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہماری اس کثیر سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قلیل کر کے، ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے شمار فرما۔ الہی آمین۔ اے میرے اللہ، اس ذکر کے صدقے میں بانی مجلس، حاضرین مجلس کے ہر جائز حاجت کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ ہم لوگوں کی جو بھی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں ان سب کو اس ذکر کے صدقے میں دور فرما۔ الہی آمین۔ جو بھی بیمار ہیں، امام سید سجاد کا واسطہ، جناب صغرا کا واسطہ، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ الہی آمین۔ صرف ہماری جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی مرضوں سے بھی انشاءاللہ ہم سب کو شفا فرما۔ اے میرے اللہ، ذکر کے صدقے میں پرچم اسلام کو سر بلند کرنا، الہی جو آمین۔ بے خطا اسیر ہیں ان کو رہائی دلانا، الہی جن آمین۔ بچوں میں، جن گودوں میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں ان بچوں کو، ان جوانوں کو صحتوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سلامت الہی آمین۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کی ہر جائز حاجت قبول ہو، تمام مشکلیں الہی آمین۔ آسان ہو۔ آپ سب سے ایک مرتبہ سورہ